بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کسی قوم میں ناانصافی، بے راہ روی حد سے بڑھ جائے، لوگ گناہ کرنے سے نہ ڈریں اور نت نئے گناہ ایجاد کریں، تو تاریخ گواہ ہے کہ عذاب اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے۔ آج بھی ایک ایسی ہی قوم زیر بحث ہے کہ جس نے نئے اور انوکھے گناہ ایجاد کیے، جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کو ایسے انوکھے طریقے سے عذاب دیا کہ وہ قوم اور پورا شہر آج بھی عبرت کا نشان ہے۔ ناظرین گرامی، 79 میں موجودہ اٹلی اور اس وقت کی رومن سلطنت پر ایک انتہائی جدید اور ترقی یافتہ شہر آباد تھا۔ اس شہر کو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ آباد ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد یہ رومن امپائر کا عظیم شہر بن گیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ وہ شہر اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ اس کی کل آبادی صرف 20,000 تھی۔ اپنے دور میں یہ دنیا کا انتہائی جدید ترین اور تہذیب یافتہ شہر تھا۔ اس شہر کی عمارت بہترین نقشوں اور پختہ اینٹوں کی حامل تھی، جبکہ شہر کا نکاسی آب کا نظام بہترین تھا۔ یہ بہت خوبصورت شہر تھا۔ شہر کے تقریباً تمام گھر ہی 2 منزلہ عمارتوں پر مشتمل تھے۔ چاروں طرف سڑکیں اور پتھروں سے پختہ راستے انہوں نے بنا رکھے تھے۔ شہر میں محلات، تالاب، بازار، کوبہ خانے اور عشرت کدے موجود تھے۔ گرم پانی کے چشمے، جھرنوں، پھلدار درختوں اور دودھ دینے والے جانوروں کی بھی کثرت تھی۔ ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی وہاں کثرت سے موجود تھا۔ وہاں کے بیشتر لوگ رئیس تھے۔ یہ قوم جادو اور توہم پرستی میں بھی مبتلا تھی۔ اس شہر میں عبادت گاہیں، لائبریریاں، کھیل کے میدان اور عوامی مراکز بھی موجود تھے۔ شہر میں ایک بندرگاہ بھی تھی جو بہت مصروف رہتی تھی۔ وہاں سے شراب، مچھلیوں، پھلوں اور زیتون کی تجارت ہوتی۔ اس جدید شہر میں تھیٹر بھی موجود تھے۔ کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہنستا بستا شہر ایک دن عبرت کا نشان بن جائے گا۔ آخر پھر ایسا کیا گناہ تھا کہ اس شہر کا نام و نشان ہی اللہ پاک نے 2000 سال تک کے لیے مٹا دیا؟ بے شک اس شہر کے مکینوں کو اللہ پاک نے خوشحالی سے نواز رکھا تھا، لیکن شہر کے لوگوں نے گناہوں کی وہ بنیاد رکھی کہ جس کی وجہ سے اس شہر کو دستے قدرت نے نہ صرف قصہ ماضی بنا دیا بلکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت بھی بن گیا۔ تاریخ انسانی میں قوم لوط ایسے کردار کی حامل تھی کہ جس نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہوئے فطرت سے بغاوت کا جرم کیا اور بالآخر عذاب الہی کا شکار ہو گئے، جبکہ اس شہر کے مکینوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کی اسی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے اس شہر کو گناہوں کی ایک بستی میں تبدیل کر دیا۔ کبھی اس شہر کی پہچان تجارت اور صنعت تھی، لیکن پھر یہ آزاد گناہوں کا شہر بن گیا جہاں لوگ گناہ کرنے کے لیے تشریف لاتے۔ پومپئی شہر کے لوگ ایسے گناہوں میں ملوث ہو گئے کہ اگر قوم لوط دیکھتی تو وہ بھی شرما جاتی۔ ناظرین گرامی، پومپئی شہر کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی نابالغ بچیوں سے زنا کرنے لگے اور ان سے بچے پیدا کرتے۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا اور مزید کوئی شادی نہ کرتا، جس وجہ سے عورتوں میں یہ گناہ عام ہوا کہ وہ اپنی جنسی تسکین عورتوں سے ہی پوری کرنے لگیں، یہاں تک کہ اس شہر کی عورتیں جانوروں سے بھی جنسی تسکین حاصل کرنے لگیں۔ یہ شہر سوئے ہوئے آتش فشاں کے ساتھ آباد تھا۔ جب ان میں یہ گناہ عام ہوا تو پھر زلزلہ آیا، لیکن لوگ معمول کے مطابق کاموں میں لگے رہے۔ پھر دوبارہ زلزلہ آیا اور آتش فشاں پھٹ گیا، جس سے پومپئی شہر پر پتھروں کی برسات ہونے لگی۔ ویسوس نامی اس پہاڑ سے لاوا اتنی مقدار میں نکلا کہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ تاریخ دان حیران ہیں کہ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ یہ لوگ اپنے مکانوں سے نکل بھی نہ سکے۔ آتش فشاں سے دھواں اور گیس نکلنے لگی اور پورے شہر میں پھیل گئی، جس سے لوگوں کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ ساتھ ہی آتش فشاں کے دہانے نے لاوا اگلنا شروع کر دیا اور یہ شہر لاوے کی تہوں تلے دب گیا۔ لاوا کئی کلومیٹر تک پھیل گیا اور اس کی موٹائی 3 میٹر سے بھی زیادہ تھی۔ اس آتش فشاں کی اونچائی 1280 میٹر تھی۔
इसकी राख और लावा पोम्पई से दूसरे शहरों सटाबई और न्यूसेर तक फैल गए। सदियों तक ये शहर दुनिया की नजरों से ओझल रहा। फिर 1748 में ये शहर हादसाती तौर पर तब इजाद हुआ कि जब एक इटली के किसान ने इस बंजर जमीन पर पानी की तलाश शुरू की। कुआं खोदते वक्त उसे कुछ नवादरात मिले, जिस पर उसने फौरन आसारे कदीमा को इतला दी और फिर 2000 साल पहले इस तबाह होने वाले शहर की खुदाई शुरू हुई। खुदाई करते करते इटली की आसारे कदीमा के बहुत से लोग मुसलमान भी हुए। जो मुसलमान ना हुए वो उन लाशों को देखकर ज़हनी मरीज बनने लगे। उस शहर की खुदाई से बहुत से नवादरात मिले, जिनमें हीरे, मोती, मुजस्मे और जादू में इस्तेमाल होने वाली अशिया भी शामिल थीं। लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली चीज उन लोगों की लाशें और खोपड़ियां थीं जो राख, गैस और लावे की वजह से अपने ही घरों के मलबे तले दब गए थे। हैरानी की बात तो ये है कि 22 फुट की खुदाई के बाद कुल 1200 लाशों में से 420 लाशें खवातीन की ऐसी हालत में मिली हैं कि वो एक दूसरे से लिपटी हुई हैं। और ये 420 पत्थर की लाशें शहर के सबसे बड़े हॉल के तहखाने से मिली हैं और ये सब पत्थर की लाशें हैं, जिससे ये साबित होता है कि उन लोगों ने शहर के बीचों बीच औरतों के लिए एक हॉल बना रखा था, जिसमें औरतें दूसरी औरतों से जिनसी तस्कीन हासिल करती थीं। ये शहर अब यूनेस्को के सकाफती विरसे का हिस्सा बन चुका है और हम सब के लिए इबरत का मुकाम है, खासकर अहले यूरोप के लिए, जो कि आजकल फिर नित नए गुनाहों को इजाद कर रहे हैं। और हैरत तो ये है कि हम मुसलमान भी उनके पीछे लगकर नए नए तरीकों से गुनाहों में मुलविस हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, हैरत तो इस बात पर है कि वहाँ से 2 औरतों की ऐसे लाशें मिली जो कि एक दूसरे को बोसा दे रही हैं, लेकिन बजाय इबरत हासिल करने के हॉलीवुड में उनके प्यार के बारे में एक फिल्म बना दी गई और जाहिर ये किया गया कि ये कोई अजाब नहीं बल्कि उन लोगों की नाहली थी कि वो आतिफिशा के करीब आबाद हुए। उस जगह की मजीद खुदाई की जा रही है और न जाने मजीद कितने राज सामने आएंगे। बेशक हर चीज फना होने वाली है, जबकि बका सिर्फ अल्लाह पाक की जात को है। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। अल्लाह पाक हमें इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह पाक हमें नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह और सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे।